بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اب آسان ہے، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبریاں سنانے والا، منذرین ڈر سنانے والا۔ صفات الرسل جتنی ہیں اللہ نے دو لفظوں میں جمع کر دی ہے۔ یہ مبشرین و الا مبشرین و منذرین، انبیاء کی ساری صفات ان دو لفظوں میں آ گئی، مبشرین و منذرین۔ اب انبیاء کے ورثاء جو ہیں ان میں بھی یہ وصف ہونا ضروری ہے، اور وصف نذیر کا مظہر یہ فقہائے کرام ہے۔ ہاں یہ کون ہے؟ نذیر، وصف نذیر کا مظہر انبیاء کون ہوتے ہیں؟ فقہا۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک دوسرے مقام کے لِيَتَفَقَّهُوا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا، یہ فقہا کی شان ہے، وہ مظہر ہیں صفت نذیر کے۔ اور دوسرا بشیر مبشر، یہ ہے اولیاء اللہ کی جماعت، اللہ والے ہیں۔ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ۔ یہ صفت مبشر کے مظہر اولیاء، اور صفت نذیر کے مظہر فقہا۔ اور جس طبقہ میں اولیاء کی جماعت بھی نہیں، فقہا کی جماعت بھی نہیں، تو وہ انبیاء کی وراثت سے خارج شد ہے، جیسے غیر مقلد۔ فقہا کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور اولیاء کو بھی گالیاں دیتے ہیں، نہ ان میں اولیاء ہیں نہ ان میں فقہا ہیں، تو دونوں رکنوں سے خالی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت مولانا غیر مقلد۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سنانے والے، ڈر سنانے والے۔ فَمَنْ آمَنَ، پس جو مان کیا ہے، خوشخبریاں سناتے ہیں، فَأَصْلَحَ، عقیدہ عمل صحیح کر لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایک ہے تمہاری بولی میں اصلاح، تمہاری بولی میں اصلاح ہے کہ آدمی خسی ہو جائے۔ استاد نے شاگرد سے جو پوچھا نا، بزرگ کو مسئلہ تقوی سمجھا کے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے کہ اکیلے جنگل میں ہو اور کوئی آدمی ساتھ نہ ہو، اور وہاں پر انتہائی حسین و جمیل لڑکی آئے اور اسے گناہ کی دعوت دے، اور اس وقت کہے انی اخاف اللہ، وہ حدیث بھی آتی ہے نا بخاری میں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ آدمی ہے تقوی والا۔ یہ بیان کر کے شاگرد سے پوچھا، ہاں بھائی سمجھ گیا ہے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جی ہاں سمجھ گیا۔ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی تقوی کہتے ہیں خنثی کو۔ مجھے سمجھ آ گئی، متقی ہوتا ہے ہجڑا، خنثی کو متقی کہتے ہیں۔ بے وقوف کہتے ہیں استاد جی ایسی حالت میں کون بخشتا ہے؟ یہ کوئی خنثی ہی ہوگا جو چھوڑ دے۔ میں سمجھ آ گئی وہ خنثی ہے، متقی خنثی کو کہتے ہیں۔ یہ صحیح سمجھائے، کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آج کل بھی اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ مخنث بنا دو، اصلاح ہے، اصلاح ہو رہی ہے، اصلاحی جلسہ۔ ہمارے علاقہ میں ایک جماعت ہے اصلاحی جماعت، اصلاحی، اور کل جہان کا حرامی اس میں اکٹھا ہے، اصلاحی جماعت۔ اچھا نام رکھا ہے اصلاحی جماعت باؤ سلطان والوں کی، اور آج کل وہ پیر چلتے ہیں۔ تو بھائی اصلاح، خدا کے لیے اصلاح کو نہ بگاڑو۔ اصلاح کہتے ہیں توحید، یہ اصلاح ہے، شرک ختم ہو جائے، اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے، یہ اصلاح ہے۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں لوٹا کندھے پہ آ جائے یہ اصلاح نہیں، لوگوں نے اس لفظ کا رگڑا نکال دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اصلاحی بیان ہو، یعنی اس میں توحید نہ ہو، اصلاحی پروگرام ہو، یعنی اس میں توحید نہ ہو۔ اصلاح، قرآن جو اصلاح کرتا ہے وہ ہے اعتقاداً و عملاً، عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، یہ اصلاح۔ فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کا آخرت میں، ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا، تخویف اخروی،
وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا. اب دیکھتے ہو پورا قرآن بات ہے آیاتنا. کامیابی ہے تب بھی آیات پر اور ناکامی ہے تب بھی کذبوا بے آیاتنا. یمسہم العذاب پہنچے گا ان کو عذاب بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ تھے وہ فسق کرتے حد سے نکلتے دائرہ ایمان سے خارج ہوتے ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ فرما دیجئے میرے پیغمبر لا اقول لکم نہیں دعویٰ کرتا میں واسطے تمہارے نہیں کہتا میں تم کو عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس خزانے اللہ پاک کے ولا عالم الغیبہ اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو ولا اقولو اور نہیں کہتا میں لکم واسطے تمہارے انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں یہ بات بھی نہیں کہتا. آیت تو پھر معرکۃ الآراء آ گئی. جی ہاں یہ آیت آئے گی مسئلہ علم غیب میں جہاں پڑھ لو وہاں آئے گی. قل لا اقول لکم فرما دیجئے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کے درس میں جٹ بہت ہوتے زمیندار اور زمینداروں کو وہ قرآن سکھاتے اپنی بولی میں. تو مجھے ایک قوم کا مسلی ملا ہے مسلی اس کی عمر 100 سال کے قریب تھی. میں اپنے ایریا میں ایک جگہ اڈا ہے وہاں پر آیا تو وہ خود بخود چل کے میرے پاس آ گیا. اچھا میں حیران تھا مسلی قوم جانتے ہو نا یہ جو عام خیمہ والی قوم ہے خیموں میں رہتے ہیں اور وہ زیادہ اس کا چارپائیوں بننے کا کام وغیرہ کرتے ہیں وہ پرانے قوم کے مسلی پتہ نہیں پٹھان اب کیا کہتے ہیں جو لایا نہیں وہ اور ہیں. اچھا چلو بہرحال مسلی خیمہ والی قوم تو وہ آدمی آ گیا. اچھا پہلے میں بھی تھوڑا اس سے ایسے کہہ رہا تھا بھائی جی بابا کدھر آ گیا تو مجھے کہتا ہے آپ کا یہ نام ہے میں نے کہا ہاں کہتے ہیں میں مولانا حسین علی صاحب کا مرید ہوں. اچھا پھر تو بڑی خوشی ہوئی. کہتا ہے کہ میں مولانا کا مرید ہوں اور ہم وہاں جاتے. میں نے کہا آپ دعویٰ کر رہے ہیں مولانا کے مریدوں کی ایک علامت ہم سنتے ہیں تو اسے قرآن کی صورتوں کا خلاصہ ضرور آتا ہے کہ قرآن کی فلاں صورت میں کون سا مسئلہ بیان ہوا. تو آپ پڑھے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں دستخط بھی نہیں کر سکتا بالکل ان پڑھ. میں نے کہا بیان کرو کسی صورت کا خلاصہ بیان کرو. اس نے کہا ایک کا یا سب کا ایک کا یا سب کا سارے خلاصے مجھے آتے ہیں جو صورت آپ کہیں میں سناؤں گا. پھر اس نے شروع کیا پتہ نہیں واللہ عالم سورہ جن تھی یا اس نے کوئی خلاصہ بیان کرنا شروع کیا. ارل میں نے تو اس کا پتہ کرنا تھا کہ یہ مرید ہے بھی صحیح یا نہیں بالکل جڑ تھا کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. تو حضرت کے درس کی یہ خصوصیت بھی تھی ایک ایک کو بھی پڑھاتے جٹوں کو جو حضرت کا مرید بنتا قرآن اسے ضرور آتا تھا ضرور قرآن آتا. یہ مولانا دوست محمد قریشی بڑے مولوی ہیں یہ ایک دن چلے گئے وہاں بڑے اچھے نیک آدمی تھے علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ اچھے آدمی تھے. ایک دن چلے گئے حضرت کو ملنے. تو جب وہاں پر پہنچے حضرت نے کہا خیر سے آئے ہو. حضرت نے سمجھا شاید میرے پاس پڑھنے آئے. کہتے حضرت نہیں ایک دن ہے ملنے آیا ہوں. حضرت نے کہا اچھا اللہ راضی تھی بھی ایک دن اور سورہ جن پڑھاؤں گا ایسے نہیں رہنے دوں گا. تو مولانا دوست محمد قریشی کو سورہ جن پڑھائی. وہ بیان کیا کرتے تھے میری وہاں پر بدقسمتی تھی کہ میں پڑھ نہیں سکا ورنہ ایک سورج جب حضرت نے پڑھائی تو اس وقت آنکھیں کھلی کہ ہم بھی کوئی مولوی بنے ہوئے ہیں اور مولانا حسین علی بھی مولوی ہے. وہاں پر جو بابا تھا نا انی والا جو امام تھا فنون کا تو بابے کو کسی نے کہا کہ مولانا کے پاس جا کر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں. بابے کو لگا غصہ. اس نے کہا ترجمہ پڑھائیں. دیکھیں حسین علی 50 دفعہ میں نے بیضاوی پڑھائی ہے اور جلالین پڑھائی ہے ترجمہ پڑھائیں. بابے صحیح غصے ہو گیا.
تو وہ شاگرد بھی عجیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی ایک دفعہ آپ جائیں نا، مزہ بڑا آتا ہے، ایک دفعہ جائیں نا ترجمہ پڑھائے۔ تو بابا آ گیا، شاگرد انہوں نے تیار کر لیا، بابا آگے چلو دیکھو تو صحیح ہے کون حسین علی، 50 دفعہ میں بیضابی جلالین پڑھا چکا ہوں، اور اب اس کے پاس اردو تو پنجابی ترجمہ پڑھو بھائی قرآن کیا کہتا ہے۔ تو مولانا کے پاس آ گئے، تو مولانا نے فرمایا، مولانا کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے 50 دفعہ بیضابی پڑھائی ہے طالب علموں کو، اور مولانا فرمانے لگے کہ بیضابی پڑھنے سے بیضابی آتی ہے، قرآن نہیں آتا، قرآن آتا ہے قرآن پڑھنے سے، جلالین پڑھنے سے جلالین آتی ہے، قرآن نہیں آتا، قرآن آتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ اچھا آپ بھی بیضابی پڑھے ہوئے بہت بیٹھے ہیں اور جلالین پڑھے ہوئے تو علماء ہیں، اچھا اب آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں جلالین بھی پڑھی ہے، قرآن جلالین سے سمجھ آتا ہے یا قرآن پڑھنے سے؟ قرآن سمجھ قرآن پڑھنے سے آتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہی تو غلط فہمی ہے، مدرسے میں جلالین پڑھا دی، جو خود سیوطی بیچارہ کئی مقام پہ اس کو بھی کوئی پتہ نہیں، بلکہ آدھی جلالین میں کوئی پتہ نہیں، کچھ مقام تو جگہ پہ رہ گئے۔ تو باقی کیا بیضابی ان چیزوں سے قرآن نہیں، قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو، قرآن خود بولتا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اللہ کے فضل سے، کئی تفسیریں متعدد تفاسیر دیکھی، لیکن میں اپنے اس تجربے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن آتا ہے قرآن کے اندر داخل ہونے سے۔ تفسیریں پڑھتے رہو کوئی نہیں آئے گا، یہ جو حوالے میں لکھاتا ہوں نا آپ کو، میرا دل نہیں ہوتا حوالے لکھانے کا، لیکن یہ مجبوراً میں لکھواتا ہوں کہ اب ہمارے ذمہ ایسی قوم لگ گئی ہے جو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتے ہیں۔ یہ اب طالب علموں کو گمراہ کرنے کے لیے مجبوری کی وجہ سے میں آپ کو حوالے لکھاتا ہوں، ٹائم بھی لگ جاتا ہے، لیکن جو آدمی قرآن سمجھنا چاہے اس کو ہماری دعوت ہے کہ وہ صحیح معنوں میں قرآن کا مطالعہ کرے، دیکھے، پڑھے اور مطالعہ کرے۔ اب آپ جہاں جو پڑھتے ہیں اگر کبھی آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں تو آپ پر ایسے معارف کھلیں گے، اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی رائے ہو، کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے مطالعہ سے ذہن میں آتی ہیں، پھر ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں تفسیروں میں صرف تائید کے لیے کہ کسی بزرگ نے یہ سمجھا ہے کہیں ہماری غلطی نہ ہو، تو وہ اللہ کے فضل سے 100 کے 100% چیزیں ہمیں تفسیروں میں مل جاتی ہیں، اور بزرگوں نے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو قرآن کا ایک مزاج ہے، قرآن نے خود دعوت دی ہے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو قرآن کا مطالعہ کرو۔ جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے ساری تفسیریں سائڈ پہ رکھ کے قرآن کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس کا مطالعہ کرو، جس طرح وہ منطق شریف کا کرتے ہو اور جس طرح مطالعہ قدوری پاک کا کرتے ہو، اور یہ کتابوں کا قرآن کا بھی مطالعہ کرو۔ اور تم تو تلاوت بھی تفکروا، اب سمجھ آئے، اس طرح نہیں ہوتا، ایک لفظ پڑھ کے رک جاؤ۔ اللہ پاک کیا فرما رہے، ما قبل کیا ہے، ما بعد کیا ہے، یہ بات کس سے ہو رہی ہے، ضمیریں کدھر جا رہی ہے، خطاب کس کو ہو رہا ہے، اور لفظ کا معنی کیا ہے، اللہ پاک بتانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ اگر اس طرح بیٹھو گے نا جھگی ڈال کے، خیمہ لگا کے آیت پر، تو آیت پھر خود بولے گی، آپ کو بتائے گی کہ میں کیوں آئی، میں کیا کر رہی ہوں۔ کلکم اندی ہاں چلو سبق کا ٹائم اب ختم ہو گیا، تو میں بات کر رہا تھا، حضرت کا ایک مرید تھا شدرو کے ایریے کا، شدرو میاں والی کا سخت ترین علاقہ ہے، تو اس ایریے کا تھا، اللہ نے اس کو مسئلے کی سمجھ دے دی، بالکل حضرت کا پڑوسی تھا، ایک ہاتھ میں وہ قرآن رکھتا، دوسرے میں کلہاڑی رکھتا تھا، بالکل جٹ، اور ایسے اس نے رٹی ہوئی تھی، نشان لگائے ہوئے تھے، اللہ کہے تمہیں بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی، اونچی سی کلہاڑی تھی، سارے لوگ جمع ہوتے تھے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے، کنواں ایک تھا، وہ جب دیکھتا سب زنانیاں مرد کنویں پر پہنچ گئے ہیں تو بابا بھی کلہاڑی سمیت پہنچ جاتا اور کہتا پانی بعد میں بھریں گے، پہلے مسئلہ سنو۔
تو سب کو روک دیتا، زنانیوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کے مسئلہ الہ بیان کرتا، قرآن بھی ساتھ ہوتا اور ساتھ ایتے پڑھ پڑھ سناتا ساری۔ ایک دن وہ بابا جو آیا تو ایک بریلوی مولوی تقریر کر رہا تھا مسجد میں، بابے کی کانوں پہ آواز پڑ گئی، بابا بھی چلا گیا مسجد میں، اور بڑا مشہور تھا، مارتا بھی تھا جو مسئلہ نہیں سنتا تھا، تو مسئلہ سننا ضروری تھا بابے کا۔ تو وہاں بابا پہنچ گیا، مولوی بریلوی سریں لگا کے تقریر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں نبی پاک کو دے دی، بس یہی کرنا تھا۔ بابے نے چیخ نکالی، کلہاڑی نکالی، اب بے غیرت تو کافر ہے، تو اللہ کی قسم لقد کفر، وہ رٹی ہوئی تھی نا سورۃ المائدہ بھی بابے نے، لقد کفر، پکا کافر مرتد ہے۔ قرآن کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، یہ آیت پڑھی۔ اب بریلوی مولوی کانپنے لگ گیا، کہتے ہیں اس کا جواب دے نہیں تو میں تیرا سر اتاروں گا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، جواب دے۔ بریلوی مولوی نے بڑی مشکل سے جان پٹائی، جان تو چھڑا گیا، بابا غصے میں تھا۔ اب بریلوی مولوی سیدھا چلا آیا مولانا حسین علی صاحب کے پاس شکایت لگانے، کہتا ہے کہ حضرت دیکھو ہمارا تمہارا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اپنے اس مرید کو سمجھاؤ، اس نے مجمع میں میری بے عزتی کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے۔ مولانا ہنس رہے تھے وہاں بیٹھ کر، بس ابھی یہ گپ شپ جاری تھی، بابا بھی پہنچ گیا، اسی طرح کلہاڑی لے کر بابا پہنچ گیا۔ وہاں جب پہنچا نا تو حضرت نے پوچھا کہ سناؤ فلانیا، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ، کیوں فتویٰ لگایا ہے؟ آگے سے بابا کہتے ہیں استاد جی اللہ کی قسم جو اس نے بات کی ہے نا، اگر آپ وہ بات کے قائل ہوں تو آپ بھی کافر ہیں۔ یہ جو بیان کر رہا تھا اگر آپ وہ بات کریں تو آپ بھی کیا ہیں، کافر ہیں۔ مولانا کہتے ہیں آپ بتاؤ۔ تو آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں، اور آپ ہوتے